بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں وہ مسئلہ ہے حیض اور نفاس۔ اکثر عورتوں کو اور اکثر مردوں کو اس کے بارے میں بالکل معلومات نہیں ہے، اور اس حیض کے دوران بھی یہ لوگ جمع کرتے ہیں، حالانکہ یہ حرام ہے۔ اکثر لوگوں کو یہ معلوم نہیں، نہ مردوں کو نہ عورتوں کو، لیکن اس میں عورتوں کے لیے خاص باتیں ہیں جو آج ہم بیان کر رہے ہیں، اور یہ مسئلہ واضح انداز میں پیش کر رہا ہوں، آسان الفاظ، عملی نکات، اور جہاں علماء میں اختلاف ہو وہاں اس کا ذکر بھی شامل ہے۔ حیض کی تعریف۔ حیض کیا ہے؟ حیض وہ قدرتی خون ہے جو خواتین میں ماہواری کے طور پر مخصوص ایام میں خارج ہوتا ہے۔ شرعی اعتبار سے یہی وہ خون ہے جس کے آنے سے عورت نماز، روزہ اور بعض عبادات سے معذور ہوتی ہے، اور اس کے بعد غسل جنابت لازم آتا ہے۔ نمبر 2، حیض کی مدت۔ احناف کا متعارف معیار کیا ہے؟ احناف میں عام طور پر جس حد رفتار کو مانا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم مدت حیض 3 دن یعنی 3 دن اور 3 راتیں یعنی تقریباً 72 گھنٹے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ مدت حیض 10 دن یعنی 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ کم مدت 72 گھنٹے ہے اور زیادہ مدت 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ کم مدت 3 دن 3 راتیں اور زیادہ مدت 10 دن 10 راتیں۔ اگر خون 3 دن سے کم آئے تو عموماً وہ حیض شمار نہیں کیا جاتا، استحاضہ، وبا وغیرہ کے درجے میں آ سکتا ہے، اور اگر 10 دن سے زائد مسلسل خون آئے تو باقی کو عموماً استحاضہ سمجھا جائے گا۔ اگر کم مقدار سے کم آ جائے تو وہ استحاضہ ہوگا، اگر زیادہ مقدار سے زیادہ آ جائے تو وہ استحاضہ سمجھا جائے گا۔ علماء میں اختلاف، لیکن یہ حنفی روایت کا عمومی قاعدہ ہے۔ حیض اور نفاس میں فرق کیا ہے؟ حیض ماہانہ مخصوص دورانی یا جو بیماری آتی ہے اس کو کہتے ہیں، مہینے میں جو بیماری آتے ہیں اس کو کہتے ہیں۔ نفاس ولادت کے بعد آنے والا خون، یعنی اس کا شرعی حکم اور حد الگ ہے۔ نفاس کی حد عام طور پر زیادہ ہوتی ہے اور اس کا زمانہ طبعی طور پر پیدائش کے بعد شمار کیا جاتا ہے، یا نفاس کا زمانہ پیدائش کے بعد شمار کیا جاتا ہے۔ دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے کیونکہ احکام مختلف ہوتے ہیں۔ مثلا نفاس میں بھی نماز اور روزہ سے معذوری ہے، مگر حد اور قاعدہ مختلف طریقے سے لاگو ہوتے ہیں۔ نمبر 4، کیا کب عبادات معطل ہوتی ہے؟ نماز، روزہ۔ حنفی فقہ کے مطابق نماز حیض کی حالت میں عورت نماز نہیں پڑھتی، یعنی حیض کی حالت میں عورت نماز نہیں پڑھتی۔ حیض ختم ہونے کے بعد غسل واجب کے ساتھ نماز بحال ہوگی، جب وہ پاک ہو جائے تو اس پر نماز شروع ہو گیا۔ روزہ۔ رمضان حیض کے دن روزہ نافذ نہیں ہوتا، یعنی حیض کے دوران روزہ نافذ نہیں ہوگا، یعنی رک جاتا ہے، اور بعد میں قضا روزے رکھنا ضروری ہے۔ یہ فقہ حنفی مسلک میں حیض کے دن روزہ ضائع مانا جاتا ہے، اور عورت کو رمضان کے روزے بعد میں پورے کرنے ہوتے ہیں۔ تو روزی کے حالت میں جب حیض آ جائے تو روزہ ختم ہو جاتا ہے، اور جب عورت پاک ہو جائے تو اس کے بعد یہ روزے رکھیں گے اور اس کے قضا بھی لائیں گے۔
نمبر 5 غسل حیض، غسل جنابت اور فاکی کا طریقہ۔ جب حیض مکمل طور پر بند ہو جائے تو غسل واجب ہے، یعنی پورے بدن کا غسل کر کے طہارت حاصل کرے، تبھی نماز اور روزہ بحال ہوتے ہیں۔ غسل کے بعد وہ عورت دوبارہ عبادتوں کی ادائیگی کر سکتی ہے۔ نمبر 6 قرآن مجید سے تعامل، تلاوت اور لمس کے احکام۔ احناف میں عموماً یہ روایت پائی جاتی ہے نماز میں نہ پڑھے، حیض کے دوران فرض نماز واجب نہیں، لہٰذا نماز کی تلاوت سے متعلق بحث ذیلی ہے۔ قرآن پڑھنا، تلاوت۔ حنفی فقہ کے روایتی نصوص میں حیض والی عورت کے لیے قرآن شریف کی تلاوت، خصوصاً متن قرآن پر احتیاط کی تاکید ہے۔ بعض معاصر مراجع اذکار و دعاؤں کی تلاوت یادداشت سے قرآن پڑھنے کو مناسب سمجھے جاتے ہیں، مگر عام نقطہ نظر یہ ہے کہ حیض کی حالت میں قرآن مجید کو ہاتھ سے چھونا، مصحف کو چھونا روا نہیں۔ مختلف معاصر علماء میں اس پر اختلاف ہے اور نرم رویے بھی ملتے ہیں، لہٰذا اپنے مقام رہنمائی فرمائے، یعنی آپ ہاتھ نہ لگائے، نہ چومیں۔ نمبر 7 مسجد میں آنا، جماعت اور سجدہ کرنا۔ مسجد جانا روایتی حنفی فقہ نظر میں عام طور پر حیض والی عورت کے لیے مسجد میں آنے اور جماعت میں شریک ہونے میں رکاوٹ ہے۔ خاص حالات، تعلیم، ضروری کام میں بعض علماء کی ہلکی رعایت نظر آتی ہے، لیکن عام حکم احتیاط یہی کہ عبادت جماعت نماز میں شریک نہ ہو، یعنی جماعت میں شریک نہ ہو۔ سجدہ، طواف، حیض کے دوران عمومی عباداتی اعمال سے پرہیز واجب ہے۔ طواف کعبہ وغیرہ بھی حیض والی عورت کے لیے ممنوع ہے جب تک غسل نہ کرے۔ نمبر 8 مباشرت، جنسی تعلق۔ حیض کے دن مباشرت منع ہے۔ حیض ختم ہونے اور غسل کے بعد اللہ کے احکام کے مطابق دوبارہ مباشرت ممکن ہے۔ نمبر 9 استحاضہ، باقاعدہ یا بیمارانہ غیر حمائی خون۔ استحاضہ وہ خون ہے جو حیض کے خصوصی ادوار کے مطابق نہ ہو، یعنی بیماری یا غیر معمولی بہاؤ جو ماہواری کے دائرہ کار میں نہ آئے۔ استحاضہ حنفی احکام استحاضہ کے اہم نکات یہ ہے: استحاضہ میں عبادات جاری رہتی ہے۔ جو عورت استحاضہ کا شکار ہو اسے نماز ادا کرنی چاہیے، مگر ہر وقت وضو ضروری ہے۔ جب کسی عورت کو استحاضہ آ جائے تو وہ نماز ادا کریں گی اور وہ ہر نماز کے لیے وضو بنائیں گے، مگر ہر وقت وضو ضروری ہے۔ عموماً ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا لازم ہے، یا کم از کم خاص فقہی طریقے کے مطابق وضو کرے۔ استحاضہ کی صورت میں عورت غسل جنابت بار بار نہیں کرتی جیسا کہ حیض میں لازم ہے، بلکہ معمول کی طہارت کے ساتھ نماز روزہ جاری رکھتی ہے، بشرطے کہ وضو قائم کرے۔ نمبر 10 اپنی عادت جاننا، معمول کیوں ضروری ہے۔ حنفی فقہ میں عورت کی عادت حیض یعنی ہر ماہ کتنا عرصہ عام طور پر خون آتا ہے، یہ علم میں بہت اہم ہے، کیونکہ معمول کے دن حیض مانے جائیں گے اور اسی حساب سے باقی خون کو استحاضہ سمجھا جائے گا۔ یعنی آپ کی جو عدت ہے، یعنی شمار ہے، اگر اس شمار آپ کو یاد ہے اور اس سے زیادہ خون آ جائے تو وہ استحاضہ ہو جائے گا اور اس میں نماز درست ہے۔ اگر پہلی مرتبہ یا عادت واضح نہ ہو تو فقہی قواعد کے مطابق زیادہ سے زیادہ اور کم از کم کا قاعدہ اپنایا جاتا ہے۔ مثلاً پہلی بار میں بعض علماء زیادہ سے زیادہ 10 دن تک مان لیتے ہیں اور کم 3 دن۔ نمبر 11 مختصر عملی رہنمائی اصول۔ جب حیض آ جائے نماز روزہ ترک کرے، عبادات معطل کرے۔ نمبر 2 حیض بند ہونے پر غسل کرے، پھر نماز اور روزہ بحال کرے۔ نمبر 3 اگر خون مسلسل آتا رہے اور آپ کا پیٹرن واضح نہ ہو
استحاضہ یعنی نماز اور روزہ جاری رکھے، ہر نماز کے وقت وضو کرے اور شرعی رہنمائی کے مطابق عمل کرے۔ نمبر 4، قرآن مجید کو چونے یا تلاوت کے بارے میں اپنے مقامی علماء یعنی فتاوی دے کے، مختلف قسم علماء ہیں۔ نمبر 5، رمضان کے روزے حیض کے دن روزہ نہیں رکھا جائے گا، بعد میں قضا کرنا لازم ہے۔ نمبر 12، جہاں علماء میں اختلاف ہو، مختصر نوٹس۔ اسلامی فقہ میں مخصوص مسائل خصوصاً قرآن پڑھنے یا چونے کی تطبیقات بعض کم از کم زیادہ سے زیادہ ادوار اور استحاضہ کی تفصیل پر علماء کے درمیان فرق پایا جاتا ہے۔ حنفی اصول عمل عام طور پر اوپر بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ مسئلہ ہم نے بیان کیا، یہ یاد کرے اور یہ اس کا سننا عورتوں کے لیے ضروری ہے، اور دوسروں کو یہ بتائے اور یہ ویڈیو ان لوگوں تک پہنچائے۔ جزاکم اللہ۔